ہمیں تجوید والی کلاس جوائن کرنی چاہیے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس العاشر کل ہم نے شروع کیا تھا اور یہ درس تھا مرفوعات کے بارے میں، اور ہم نے کہا تھا فاعل کے متعلق 5 مبحث ہے. پہلی ہم نے مبحث پڑھ لی تھی تعریف الفاعل، فاعل کی تعریف، وهو اسم قبله فعل او شبهه، کہ وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو. اور شبہ فعل سے کیا کیا مراد تھا مولانا؟ اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ. اسند الیہ، جس فعل کی سند دی گئی ہو، علی جہت، یعنی اس اسم کی طرف، علی جہت، اس جہت کے ساتھ، قیامہ بھی، کہ اس فعل کو اس نے انجام دیا ہے، لا وقوعہ علیہ، نہ کہ فعل اس پر واقع ہوا ہے. فعل کس پر واقع ہوتا ہے؟ مفعول پر، اور فاعل کیا کرتا ہے؟ فعل کو انجام دیتا ہے. نحو قام زید، جیسے قام زید، صحیح ہے، یہ مثال ہو گئی فعل کی. زید ضارب ابوہ، یہ کس کی ہے؟ شبہ فعل کی. پھر ما ضرب زید عمرا، یہ لا وقوعہ علیہ، یعنی یہاں عمرا فاعل نہیں ہے، چونکہ امر پہ کیا ہو رہا ہے؟ فعل ضرب انجام پا رہا ہے، اور یہ فعل کس نے انجام دیا ہے؟ زید نے، تو زید فاعل ہوگا. الثانی پہ آ جائیے، حاجت الفعل الیہ، صحیح ہے، فعل کی حاجت کیسے ہے؟ ثم ان كل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهرا كان نحو ذهب زید او مضمرا مستترا نحو زید ذهب. دیکھیے فاعل کو ضرورت ہوتی ہے کس چیز کی؟ فعل کو ضرورت ہوتی ہے کس کی؟ فاعل کی. مبتدا ہے تو یاد رکھیے گا، جملے میں مبتدا ہے تو خبر کا ہونا ضروری ہے، فعل ہے تو فاعل اس کا کہیں نہ کہیں ہوگا. ہر حال میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل بنا فاعل کے آ جائے. کہہ رہے ہیں ان کل فعل، ہر فعل کے لیے، لا بد له من فاعل، ضروری ہے ایک فاعل، مرفوع ہو، مظہرن، چاہے وہ ظاہر ہو، او مضمرن. مثال کے طور پر جب ہم جملہ لکھتے ہیں، یاد رکھیے گا، ہم جملہ لکھتے ہیں کیا؟ ذهب زید. اب یہاں زید کیا ہے؟ ذهب فعل ہے، فعل ماضی. زید کیا ہے؟ فاعل مرفوع. اگر جملے کو الٹتے ہیں، کہیں زید ذهب، یہاں پہ زید کا اعراب کیا ہوگا؟ فاعل ہے، یہ کیا ہے یہ؟ ہاں. اب یہاں زید مبتدا ہے، کیا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ مبتدا مرفوع ہے، ذهب فعل ماضی، کیا ہے؟ فعل ماضی. فاعل کا پہلے تو میں نے کہا فاعل ہونا ضروری ہے. فاعل کہیں گے ضمیر مستتر ہوا فاعل. ایسا اور فعل فاعل سے مل کر پورا جملہ فعلیہ لکھو. فعل فاعل کے ساتھ مل کر پورا جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر. میں نے کہا مبتدا کو خبر چاہیے، فعل کو فاعل چاہیے.
اب زید مبتدا ہے، اس کی خبر کہاں ہے؟ تو صحابہ تو فعل ماضی ہے، ہوا اس میں فاعل ہے، صحیح ہے، اور فعل فاعل پورا جملہ فعلیہ کیا ہے؟ فی محل، اب یہاں جملہ پوری جگہ پہ فی محل رفع، فی محل رفع خبر، یہ جملہ اس کا خبر بن رہا ہے، اس کی زید کی۔ رئیسہ کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ جی مولانا۔ اور دوسری چیز یاد رکھیے گا، فاعل جب ہوتا ہے اس میں ظاہر ہو، فاعل اس میں ظاہر ہو، بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ فاعل جیسے کہ یہاں اسم ہے اور ظاہر میں ہے، تو فاعل چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو یا جمع، فعل مفرد ہے، فعل کیا آتا ہے؟ مفرد۔ جیسے ہم کہیں گے ذهب رجل، ذهب رجلان، ذهب رجلان، ذهب رجال، رجال، ہے سمجھ میں؟ یہاں دیکھیں رجل مفرد ہے، رجلان تثنیہ ہے، رجال کیا ہے؟ جمع، جمع فعل ہے مفرد۔ لیکن اگر یہی الٹا کر دیں ہم، یہاں کہیں گے الرجل الرجل ذهب، ذهب، الرجلان الرجلان ذهب، ذهبا، ذهبانے کون سا صیغہ ہے ماضی؟ الرجال الرجال ذهب، ذهبوا، ذهبوا، آئے سمجھ میں؟ چونکہ جی، اب یہاں ایک ضمیر ہوتی ہے جو ضمیر پلٹتی ہے اس طرف، تو اس ضمیر کا مطابقت ہونا اس کا ضروری ہے، یہ مفرد ہے تو یہ مفرد ضمیر رہے گی، تثنیہ ہے تو تثنیہ ہما رہے گی، جمع ہے تو اس میں جمع ضمیر آئے گی ہم۔ یہاں آپ کا مٹ رہا ہے تھوڑا اس کی وجہ سے، لائٹ کی ایفیکٹ کی وجہ سے، تو الرجل ذهبا ہے، الرجلان ذهبا، الرجال ذهبوا، ابھی صحیح کروا دیتا ہوں، دکھا آپ کو؟ جی الرجل مولانا۔ ذهبا، الرجلان ذهبا، الرجال ذهبوا، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور کبھی فاعل بارز ہوتا ہے، بارز کس کو بولتے ہیں؟ ظاہر۔ اب تو وہ آقا کہاں ہے؟ یہ جو سیکنڈ والا آپ نے لکھا ہے تو یہ ہاں مستتر میں آئے گا؟ یہاں پہ بارز میں کہہ سکتی ہیں الف، اس کو الف، الف پہ تثنیہ جو ہے نا ذهبا میں، جی۔ اس کو فاعل کہا جا سکتا ہے، اور ذهبوا میں واو جمع جو ہے اس کو فاعل کہہ سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اوکے۔ ہاں چونکہ یہاں پہ دیکھیے او بارزن جب کہا نا انہوں نے، یا بارز ہاں۔ جیسے الزیدان ذهبا، تو اب الزیدان ذهبا میں الزیدان تو مبتدا ہے، ذهبا کیا ہے؟ فعل ماضی، ٹھیک۔ جو الف تثنیہ ہے وہ الف تثنیہ کیا ہے؟ فاعل۔ ضمیر، ضمیر الف اس کو بولیں گے ضمیر، ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، واضح؟ اب اس کے بعد دیکھیے آگے بات کر رہے ہیں وہ ان کان متعدیا، اگر فعل کیا ہو مولانا؟ متعدی ہو۔ فعل متعدی جانتے ہیں؟ لیکن فعل لازم جو ہوتا ہے یاد رکھیے، ہاں۔ فاعل پہ تمام ہوتا ہے۔ نہیں فعل لازم، جس کو فعل مفعول کی لازم، ضرورت پڑے۔ فعل لازم اس کو کہیں گے جس سے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور مفعول اگر لائیں گے، مفعول اگر لائیں گے تو حرف جر کی مدد لینی پڑے گی، صحیح ہے؟ حرف جر کی مدد کے بنا مفعول اس کا نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پر جلس زید علی الکرسی، جلس زید علی الکرسی صحیح ہے کہ علی الکرسی ہے؟ جی۔ نام
علی علی الفراش، کہ نامہ علی الفراش تھا، صحیح ہے؟ على الفراش. ہاں، کس کی مدد لینی پڑ رہی وہاں؟ على حرف جر حرف کی، جر. حرف جر کی، ضروری نہیں اعلیٰ ہونا بھی، جیسے ذهب الى المسجد، مسجد تو اصل مفعول ہے، لیکن چونکہ ذهب کیا ہے؟ فعل لازم، فعل لازم ہے، اس لیے ڈائریکٹ مفعول نہیں لے سکتا وہ، مفعول لانا ہے تو اس کے لیے حرف جر کی مدد لینی پڑے گی. لیکن جو فعل لازم متعدی ہوتا ہے، فعل متعدی ڈائریکٹ مفعول کو لے جائے. ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، صحیح ہے. اور طبخت الام طعاما، امی نے کھانا بنایا. تو طعامن جو آیا یا عمرن جو آیا، یہ سیدھے مفعول لے رہا ہے کہ نہیں ہے؟ جی سیدھے مفعول لے رہا ہے، اس کو فعل متعدی بولتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ جی مولانا. فعل متعدی بنا کسی مدد کے مفعول لیتا ہے، اور فعل لازم حرف جر کی مدد سے اپنے مفعول کو لیتا ہے، ورنہ اسے مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. وَإِنْ كَانَ مُتَعَدِّيًا، تو اگر فعل متعدی ہو، کان له ایضا مفعول به منصوب، تو اس کے لیے مفعول به منصوب کا ہونا بھی ضروری ہے. جیسے نحو زید ضرب عمرا، زید ضرب عمرا. اب یہاں اگر اعراب کریں گے مولانا تو کیسے اعراب کریں گے بتائیں گے مجھے آپ؟ زیدن کیا ہے؟ مبتدا ہے، صحیح ہے. ضربہ فعل ماضی، ماضی. فعل ماضی، اور ہوا اس میں جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ فاعل مستتر. اسم ظاہر. اور عمرن کیا ہے؟ مفعول به. اور پورا جملہ فعل فاعل اور مفعول سے مل کر پورا جملہ فعلیہ بنتا ہے. کیا ہے؟ فی محل رفع خبر. اب تنبیہ دیکھیے، تنبیہ لا یخفا، یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، علیک تم پر، ان الفاعل اما ان یکون اسما صریحا، کہ فاعل یا تو کیا ہوگا؟ اسم صریح. اسم صریح یعنی کیا ہے مولانا؟ اسم صریح یعنی واضح نام ہے، ٹھیک ہے. جیسے زیدن تھا نا، ضربا زیدن، تو زیدن کیا ہے؟ واضح کلیئر نام ہے کہ نہیں ہے؟ اولا به نحو قوله تعالی، یا فاعل مؤول، مؤول یعنی جس کی تعویل کی جائے. کیا کی جائے؟ تعویل کی جائے. نحو قوله تعالی اولم یکفہم انا انزلنا، صحیح ہے. ای انزالنا، انزلنا میں کیا ہے مولانا؟ انزالنا. کیسے؟ یہاں پہ دیکھیے، اولم یکفہم انا انزلنا، کہاں کی آیت ہے یہ؟ سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت آیت نمبر 51. تو یہاں پہ اولم یکفہی اصل میں تھا انا انزلنا، کیا ہوگا مولانا فاعل اس کا؟ انزالنا. ہاں، یکفہم میں ہم کا اعراب کیا ہوگا؟ مفعول به. السلام علیکم. ہاں شرافت صاحب، انا انزلنا کی تعویل کر دی ہم نے کس کی طرف؟ انزالنا. صحیح ہے. تو یکفی کا فاعل کون ہوا؟ ارے ہم ہو گیا مفعول، انزالنا جو اس کی تعویل کر رہے ہیں وہ کیا ہوا؟ فاعل. مفعول به. فاعل. فاعل فاعل. وَأَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، سورہ حدید کی آیت نمبر 16.
ای خشوع قلوبہم لذکر اللہ، تخشع قلوبہم ہے نا، تو اس کو ان تخشع کو ہم نے کیا کر دیا، خشوع قلوبہم، خشوع قلوبہم، تو کیا کہیں گے، الم یعنی للذین آمنوا، صحیح ہے، ان تخشع قلوبہم، کہہ گئے خشوع قلوبہم، تو یہاں پہ اب اگر آپ دیکھیں گے یعنی للذین آمنوا، تو آمنو میں آمنو کا فاعل کون ہو جائے گا پھر مولانا، خشوع قلوبہم لذکر اللہ، صحیح ہے، تو جو ہم ان تخشع قلوبہم کی تعبیر کر کے خشوع قلوبہم کر رہے ہیں، اس کو کہیں گے فاعل کیا ہے، صریح نہیں بلکہ مؤول ہے، مؤول یعنی اس کی کیا کی جائے، تعویل کی جائے۔ انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ اس بات کو مزید آپ کے اوپر واضح کر دیں، تو پھر اس کی تیسری چیز ہم لوگ پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل خدا